بر صغیر میں جب غیر مقلد لوگ ایک اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ابھرے ہیں، اور یہ بر صغیر میں انگریز کی آمد کے بعد سے ایک سلسلہ جو شروع ہوا، 8 رکعت نماز تراویح پڑھنی شروع ہوئی بعض جگہوں پہ، تو انہوں نے جو دلائل قائم کیے وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تو وہ بخاری شریف کی روایت پڑھتے ہیں، جلد 1 صفحہ 154، بڑی دھوم دھام سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب حضرت سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف میں رات والی نماز کے بارے میں بتائیے، کتنی رکعات ہوتی تھیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 یصلی 4 الی آخری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب تو رمضان اور غیر رمضان یعنی سارا سال آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 پڑھتے اور خوبصورت پڑھتے، پھر 4 پڑھتے اور خوبصورت پڑھتے، اور پھر آپ 3 رکعات پڑھتے وتر کی۔ اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو یہاں سے 8 رکعات نماز تراویح ثابت ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک پہ آپ اگر غور کر لیں تو یہ انہی کے موقف کے خلاف ہے، انہی کے عمل کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز تراویح کی بات نہیں یہاں پہ کی، لفظ ہی نہیں ہے تراویح کا، آپ نے تو اس نماز کے بارے میں بتایا جو حضور سارا سال پڑھتے تھے، اور تراویح سارا سال نہیں پڑھتے تھے، سارا سال حضور نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تراویح تو صرف رمضان شریف میں ہوتی، تو اس لیے یہ تراویح سے متعلق ہے نہیں، یہ تو اس نماز کے بارے میں بات ہوئی جو سارا سال پڑھتے تھے اور وہ نماز تہجد تھی۔ پھر آپ فرما رہی ہیں کہ 4 حضور پڑھتے تھے، جبکہ نماز تراویح 2 پڑھنا سنت تھا۔ پھر آپ فرما رہی ہیں جو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جماعت کے بغیر پڑھتے تھے اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو یہ حدیث تراویح سے متعلق نہیں۔ پھر آپ فرما رہی ہیں کہ 3 وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہ واضح طور پہ غیر مقلد جو حضرات ہیں ان کے خلاف ہوئی کہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں، تو اس حدیث سے تو 3 وتر ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر وہ دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں، ایک المعجم الصغیر کی اور ایک مسند ابی یعلا کی، کہ نبی پاک کے صحابی آئے، حضرت جابر آئے، اور پھر ہے کہ حضرت ابی بن کعب آئے، اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی ہم نے اپنے گھر والوں کو 11 رکعات پڑھائی ہیں۔ تو ان دونوں روایات میں 2 راوی ہیں، ایک یعقوب قمی اور عیسیٰ بن جاریہ۔ میزان الاعتدال، تہذیب و تہذیب، یہ اسماء الرجال کی بڑی کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں ان دونوں راویوں کو ضعیف لکھا گیا ہے، منکر الحدیث لکھا گیا ہے، متروک الحدیث لکھا گیا ہے۔ تو جو ضعیف راوی ہیں ان کی روایت کو کیسے حجت بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ حجت نہیں بن سکتی۔ پھر تیسری روایت پڑھتے ہیں، موطا امام مالک کی ہے، کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تراویح، تو انہوں نے 11 رکعات پڑھائیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو 11 رکعات، حالانکہ وہاں بھی 3، اگر اس روایت کو صحیح بھی سمجھیں تو 3 رکعات وتر ثابت ہوتے ہیں، اور یہ لوگ 1 پڑھتے ہیں، تو ان کا مدعا تو اس سے پورا ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال موطا امام مالک کی یہ روایت پڑھتے ہیں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ موطا ہے، تو امام مالک کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے، اور پھر جو راوی ہیں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا عمل بھی اس روایت کے خلاف ہے۔ تو جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت حجت نہیں رہتی۔ پھر یہ بھی سنیے کہ حضرت صائب بن یزید سے روایت کیا محمد بن یوسف نے، ان سے روایت کیا امام مالک نے۔ تو جو محمد بن یوسف درمیان میں ہیں، ان کے اور بھی شاگرد ہیں امام مالک کے علاوہ، مثلا امام داود بن قیس ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ 21 رکعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑھی گئیں۔
پھر محمد بن یوسف کے شاگرد محمد بن اسحاق، انہوں نے بیان کیا کہ 13 رکعات پڑھی گئیں، تو کہیں 11 ہیں، کہیں 13 ہیں، کہیں 21 ہیں، تو یہ روایت مضطرب ہو گئی۔ اور جس روایت میں اضطراب آ جائے کہ کہیں کتنی رکعات ہیں، کہیں کتنی رکعات، کہیں کتنی، تو وہ روایت حجت نہیں رہتی، وہ ضعیف بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس روایت سے بھی 8 رکعت تراویح والوں کا کام نہیں بنتا۔ اس لیے موطا کی شرح میں علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ جو 11 رکعات کی جو روایت ہے یہ راوی کا وہم ہے، تو ان کے شارحین نے اس کا بہترین جواب دے دیا ہے۔ تو بہرحال 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں حرمین شریفین میں جو شروع سے سلسلہ ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ہے۔ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے والوں کے پاس کوئی مستقل اور پائیدار دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔